اچھا، یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ خان صاحب نے پہلے جو لوگ لگائے وہ یہ تھے کہ جو مفاہمت پسند تھے، جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی پوزیشن میں تھے، اب آپ جیسے لوگ، شاہد خٹک جیسے لوگ سامنے لائے جا رہے ہیں، یہاں پنجاب میں علی حمزہ جیسے لوگ، تو یہ جو آپ کا سخت گیر موقف رکھنے والے لوگوں کا آگے لانے کا جو منصوبہ ہے یا خان صاحب کی جو پالیسی ہے، اس سے مزید تلخیاں نہیں پیدا ہوں گی، مزید مسائل نہیں آپ کی پارٹی کے لیے اور خان صاحب کے لیے پیدا ہوں گے؟ نہیں، ہم مشکلات سے ڈرنے والے لوگ تو ہے نہیں. اگر ہم ڈرتے تو پہلے سے نومنی سے جس طرح باقی ہو گئے. تو ایک یہ بات ہے کہ یہ والی بات اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان سے ہم تلخیوں ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے لیکن دوسرے سائڈ پہ اچھی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم سے کم ہے. اور ایسی بات نہیں ہے، پارٹی پالیسی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جو پہلے جو تھے اس کی اپنی تھی، اگر وہاں پہ مفاہمت کی سیاست اس کی کوشش تھی کہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اس کی انڈیویجول تھی. میں نے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے ہماری لانگ مان میں ہماری قیادت کی رابطے تھے، تو اس یہ نہیں کہ وہ انڈیویجول لیول سے کرتے تھے. پارٹی پالیسی تھی، پارٹی پالیسی کے تحت وہ ہوتی تھی. اب ہم نے کہا کہ کیونکہ وہ مصالحت کی سیاست کی جو ہم کوشش کر رہے تھے، وہ جو ہم کوشش کر رہے تھے، اس کا میرے خیال ہے غلط پیغام دیا ان لوگوں کے. اس کے کیونکہ جو اس طرح اداروں نے، حکومت وقت نے ہمارے ساتھ کیا، ہمارے پرامن ورکرز کے، غریب ورکرز سے اس کو گرفتار کیا، ابھی تک اس کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، عدالتوں میں اس کے کیسے نہیں لگ رہے. آج اس پہ نئے ایک اور پر 8-9 FIR نہیں کاٹی گئی. اس طرح کے رویوں کی جو مفاہمت کی ہماری سیاست تھی، اس کو دوستوں نے غلط میسج میرا خیال ہے. جنید صاحب، آج جو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو، اس میں انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ تبدیل کرے. تو کیا یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو آپ نے کہا کہ ہم تلخیاں کم کرنا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی اپنی پالیسی کو بدلا ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی تو پہلے دن سے مفاہمت کی سیاست چاہتی تھی. پی ٹی آئی میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادارے میرے ہیں. مجھے ایک انڈیویجول سے گلہ ہو سکتا ہے، شکایت ہو سکتی ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن میں اداروں کو اون کرتا ہوں، میں اس ملک کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں کے پیچھے عوام ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک کم آئے، میں چاہتا ہوں کہ آئین پہ عمل ہو، قانون کی حکمرانی ہو. تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اداروں کا جو ہے یہ لوگ اس سے دور ہو جائے، اداروں سے لوگ ناراض ہو جائے گے. میری یہی خواہش ہے، جس طرح خان صاحب نے کی، پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ دوریاں کم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی خطرناک ہے، پاکستانی بھی اداروں کے لیے بھی. جب اداروں کے پیچھے عوام نہیں ہوں گے تو ادارے کس طرح جو ہے اس کی بھی مشکلات ہوں گی، اور بحیثیت پاکستان ہمارے لیے مشکلات. تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا اداروں ہمارے کہ میں مجھے اس پہ کوئی نہ شرم ہے نہ کوئی میں چھپاؤں گا کہ میں اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرے خان صاحب کی قیادت سے اور میں اس میں کردار ادا کر سکوں، یہ میرے اپنے ادارے ہے. نہ میں موسیٰ سے نہ راہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ آئین نے جو حدود متعین کیے ہمیں بھی رہنا ہے، آپ نے بھی رہنا ہے. صحیح ہے. اچھا جنید صاحب، جنید صاحب یہ فرمائیں کہ جب پچھلی دفعہ 2 اجتماعات آپ کے ہوئے ثوابی میں، تو تاثر یہ تھا کہ علی امین گناپور چونکہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، سرکاری وسائل بھی ہیں، تو بڑے اچھے اجتماعات کر پائے. تو اب آپ پر یہ ذمہ داری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی آزمائش ہے آپ کے لیے، اتنا بڑا یا اس سے بڑا اجتماع کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ ایک بات. دوسرا، 26 مئی کے بعد آپ کے کارکنوں 26 نومبر کے بعد آپ کے کارکنوں میں ایک مایوسی نظر آئی کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے یہ لیڈرشپ چلی گئی. تو کیا اس مایوسی کا تدارک آپ کر پائے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی میں، آپ یقین کریں، میں سب پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ KPK کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، بغیر کسی کو گاڑی دیے، بغیر کسی کو سپورٹ دیے. اور اس پہلی دفعہ چونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں جو یونین کونسل کی سطح سے کہوں کہ کیا صدر کی سے ہو کے یہاں پر پہنچا ہے، تو جو مجھے نہیں تھا، میں سب کو پتا ہے کہ میں دور میں بھی نہیں تھا، نہ میں خواہش مند تھا، اور میں نے کافی کوشش کی کہ خان صاحب ذمہ داری کی اور کو دے دے. تو سب نے جو خوشی کا اظہار کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی اس کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے دوست، میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ مجھے کریں گے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں سے پچھلے پہلے حکومت کے بغیر بھی ہم نے بڑے بڑے جلسے کی تھی. کوئی بات نہیں ہے، بالکل علی امین صاحب نے بہت زیادہ کیا، جس کی روایت نہیں تھی وہ
اچھا بندہ ہے جس نے اربن لیگ کو دی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ اس کے باوجود بھی انشاءاللہ یہ جلسہ بہت بڑا ہوگا۔ صحیح ہے۔ جنید اکبر صاحب، آپ کی حکومت ہے کے پی کے میں تقریباً پچھلے 11 سال سے۔ کل 4 فروری کو ایبٹ آباد کا علاقہ ہے سرکل بکوٹ، اور اس کا سنگم ہے کشمیر کے ساتھ، پاکستان اور کشمیر کے بالکل سنگم پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف کہ 20 سال ہو گئے ہیں زلزلے کے بعد سے جو اسکول بننے تھے، کالج بننے تھے، بلڈنگز بننی تھی نہیں بنی، سڑک کا کوئی حال نہیں ہے، اسپتالوں کے مسائل ہیں، اور وہاں سے اسی حلقے سے منسٹر صاحب بھی ہیں، کیبنٹ منسٹر بھی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرسوں ایک دن ہے اہم 5 فروری کا، سینٹرٹی ہے اس کی، یوم یکجہتی ہے کشمیر ہے، کل اس سنگم پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور صوبائی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، یہ معاملہ چیف سیکرٹری کے نوٹس میں بھی ہے، تو یہی رویہ رہا تو کب تک ورکر آپ کا ساتھ رہے گا؟ اور اس میں بڑی تعداد آپ کے ورکرز کی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی۔ نہیں، میں صحیح آپ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کیا گیا، لیکن میں صرف یہ اس کو حکومت کی میں نہیں کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں، بالکل صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ کچھ ذمہ داری جو ہے پی ڈی میں کو دی گئی تھی، تو پہلے اس سے جب زلزلہ ہوا تھا تو ایک چٹ اپ بنا تھا، اس کے بعد یہ ذمہ داری پی ڈی میں کو دی گئی، اس میں ایک نیو بالا سٹی کا تھا، تو وہ بھی سر یہ ایرا کی ذمہ داری تھی، فیڈرل میں آپ کی گورنمنٹ بھی آ گئی، ایرا کے بعد یہ پی ڈی میں کو دی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سب کو پتا ہے کہ وہ کس کی نیچے آتی ہے اور کون اس کا ہیڈ ہوتا ہے، کس طرح وہ کام کرتی ہے، تو صرف ہم پہ ذمہ داری نہ ڈالیں، ان لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس دلائے کہ ہم یہ پاکستان ہمارا ہے، ذمہ داری ہماری، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کمی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سیم صاحب کو اس کنوے کر دوں گا جو ہے، اور جہاں یہ ہماری ذمہ داری تھی سب کو اپنی ذمہ داری ڈالنی چاہیے، اور جو نااہلی کمی ہوئی ہے میں اس پہ نہیں کہ میں جواز بناؤں گا، بالکل ہمارے لیے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی صوبائی حکومت سے ہوتی ہوئی بھی یہ ہوا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے میں سیم صاحب کے اس معاملے میں مل جاؤں اور اس کو کنوے کر دوں، جو وہاں کے لوکل لوگوں کی جو بھی ڈیمانڈ ہو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کے پی کے حوالے سے تو بتایا کہ ورکر کو آپ متحرک کر رہے ہیں، پنجاب کا بھی قیادت ایک لحاظ سے تبدیلی ہوئی ہے، چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ کو بنایا گیا، ان سے آپ کا رابطہ ہے؟ یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوگی یا آپ اپنے طور پر کریں گے، پنجاب اپنے طور پر کرے گا، اور پنجاب میں ورکر کا مورال کیسا ہے؟ نہیں، سارے پاکستان میں ورکر کا مورال اچھا ہے۔ آپ نے اس دن دیکھا کہ جو بلوچستان میں جس ایریا پہ ہمارے بھائی صدام ترین صاحب نے جو جلسہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اس کے پاس بھی ریسورسز نہیں تھی، وہاں پر یہ مشکلات سے ایک پرامن جلسے پہ FIR بھی کیا گئی، تو مورال سب کا اچھا ہے، سب نے انشاءاللہ خان صاحب کے جڑے ہوئے، اور میرے حمزہ صاحب کا رابطہ بھی رہتا ہے، دونوں کچھ بھی رہ چکے ہیں، اور وہ بھی کافی انرجیٹک ہے، وہ بھی بیچاری محنت کر رہی، لیکن اس کا ٹاسک الگ ہے، اس کو لاہور مینار پاکستان کا ٹاسک دیا گیا ہے، اور مجھے جو ہے سوابی کا ٹاسک دیا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داری کو۔ ابھی عاطف خان صاحب اور اون چودھری صاحب کی ایک تصویر آئی اور اس پہ بڑی تنقید کی گئی عاطف خان صاحب پہ، پارٹی کے لوگوں نے بھی کی، تو کیا یہ رویہ درست ہے کہ رسم و رابی نہ رکھی جائے، ایک عرصے تک آپ ایک تھالی میں کھاتے رہے، اکٹھے رہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے کچھ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو یہ طرح کی چیز کی، وہ عاطف خان صاحب سے میری اس پہ بات ہوئی تھی، اور وہ واقع گیا تھا، سامنے سے اون چودھری آ گئے، تو اون چودھری کو اس نے سلام کیا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، تو یہ ہے ہماری روایت ہے، لیکن اصل میں یہاں پر ہماری جو نفرت اتنی جو ہے بڑی ہے، ہمارا اس میں قصور ہوگا، دوسری سائڈ سے ہوگا، تو ہمارے ورکر سے وہ کسی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں اس کے ساتھ کیا ملاقات بھی۔ آپ نفرت کم کرنے میں جنید صاحب کیا کردار ادا کریں گے؟ آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں آپ کی جماعت کو ہی اس انداز سیاست کا ذمہ دار قرار دیتی ہیں، لیکن اگر یہ باتیں کرتے رہیں گے نفرت تو کم نہیں ہوگی، جنید اکبر کا کردار کیا ہوگا؟ نہیں، میری تو خواہش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جتنا مجھ سے ہو سکے گا، تو میں اس حالات میں کس طرح کردار ادا کر سکتا ہوں کہ جہاں پر میرے ورکر جو ہے جو 4 اکتوبر کو جس طرح اس کو پکڑا گیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 30 35 بندوں کو رکھا گیا، جس کو نہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے، اور اس میں کچھ ورکرز نے مجھے یہ تک بتایا کہ ہم 3 دن بعد ہمیں چائے پلائی جائے گی، 2 دن ہمیں بھوکا رکھا گیا، تیسرے صبح ہمیں چائے پلائی جائے گی،
اگر اسی طرح کی ہوگی تو وہ نفرتیں تو کم نہیں ہو سکتی. وہ تو اس کو تو دوسرا کردار حکومت کو بڑا دکھانا ہوگا. اگر یہاں پر ہمارے وہ ورکر جب نکلتے ہیں تو 2 مہینے بعد اس کو دوبارہ کسٹڈی پہ دے گئے, اس کو دوبارہ جیل سے نکال کر چوکیوں میں لے گئے, اگر اس طرح کے رویے ہوں گے, ہم پہ FIR ہوں گی, قیادت کا دیواری کا تقدس پامال ہوگا. MNS کے وہ میرے پاس میں نہیں, جس میں تو کردار حکومت نے ادا کرنا ہے. ایک ہاتھ بڑھائے, ہم 2 ہاتھ بڑھاتے ہیں. جی ٹھیک.